الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین گرامی، علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے باذوق سامعین، آج پیر محل میں یہ میرا پہلا خطاب ہے. بہت عرصے سے احباب کی فرمائش تھی کہ میں یہاں کچھ بیان کروں، لیکن کل امر مرہون باوقاتہا، ہر کام کے لیے ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. کئی دفعہ ارادہ کیا لیکن وہ ارادہ پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ ارادوں کو مکمل کرنے والی ذات وہ ہے. وہ جب چاہتی ہے تو ارادہ تکمیل پذیر ہوتا ہے. آپ نے دور جانا بھی ہے، دور سے بہت حضرات بہت سے تشریف لائے ہیں. یہاں مقامی حضرات کے لیے اپنے گھروں میں پہنچنا تو آسان ہے، لیکن جو دور سے آئے ہیں نام سن کر کہ میں یہاں آج آ رہا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے، مجھ پر فضل ہے اس کا کہ وہ اپنے بندوں کو میری آواز پر پہنچا دیتا ہے. ایک یہ ہے کہ میری آواز بندوں تک پہنچاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ میری آواز پر بندے پہنچا دیتا ہے. یہ دونوں، بلکہ فضل کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کس انداز سے وہ فضل فرماتا ہے. جس طرح ہے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہ انسان کو ان طریقوں سے رزق دیتا ہے کہ کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے اس طریقے سے بھی رزق ملے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب فضل فرماتا ہے کسی پر، اپنے کسی بندے پر، اور فضل کے لیے یاد رکھیں کہ نیک اور پاک اور پاکیزہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیک پاکوں پر ہی فضل کرتا ہے. وہ جس پر فضل کرے. یختص برحمتہ من یشاء، قرآن میں آتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، کہ میں اس پر اپنا فضل کروں گا، اپنی رحمت کروں گا.
یہ مختص ہے میری رحمت کے لیے، تو اس میں اچھائی برائی کا لحاظ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود غفور الرحیم ہے، وہ کسی کی خوبیاں دیکھ کر فضل نہیں کرتا، بلکہ فضل جو ہوتا ہے وہ گناہگاروں پر زیادہ ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ناروی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، داغ کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہوگی رحمت گناہگاروں پر، ہوگی رحمت گناہگاروں پر، کون پوچھے گا بے گناہوں کو، کہ رحمت تو گناہگاروں پر ہوتی ہے جو رحمت کے مستحق ہیں۔ اور حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ مستحق کرامت گناہگاران، اے زاہد تو اپنے زہد اور تقوی پر اتنا بھروسہ نہ کر، اس لیے کہ کل قیامت کے دن مستحق کرامت، نوازش اور مہربانی کی جو مستحق طبقہ ہے وہ تو گناہگار لوگ ہیں، کیونکہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز اس کو عطا کی جاتی ہے۔ تو رحمت چاہتی ہے گناہگاروں کو کہ کوئی گناہگار میرے سامنے آئے تو میں اس پر اظہار رحمت کروں، اسی لیے رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کہ تقصیر ہو گئی۔ رحمت کا مزاج یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی گناہگار اپنا اعتراف قصور کر لے کہ میں گناہگار ہوں، تو غفور الرحیم ہے، میں بڑا پاپی ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں قلیل الاعمال ہوں، کثیر المعاصی ہوں، تو مجھ پر فضل کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، مہربانی فرماتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ عمل پر چھوڑے گا، ٹھیک ہے، عمل کا بڑا، کل بھی میں سمندری میں اعمال صالحہ کی قرآن کے حوالے سے بڑا ذکر کیا، لیکن ایک خاص طبقہ ہے جو قرآن کے ظاہری الفاظ کے معانی پر زیادہ زور دیتا ہے اور اس کے دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف تم اللہ کی رحمت پر بھروسہ نہ رکھو، وہ جو شخص کرے گا وہ وہاں جا کر بھرے گا۔ کیا مطلب؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ قیامت کے دن وہ دیکھے گا، اس کا بدلہ اچھائی میں اس کو ملے گا، اور جو برا عمل کرے گا وہ برائی کی صورت میں سزا اس کو ملے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بھی قرآن مجید ہے۔ لیکن ان لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر قرآن ہے تو یہ قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ يعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے۔ اس من کے عموم میں اللہ نے تخصیص نہیں کی کہ جس کو عذاب دے گا تو وہ کوئی واقعی گناہگار بھی ہوگا، من یشاء، جس کو چاہے۔ اگر ایک زاہد ہے، عابد ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بظاہر اس کے اعمال اچھے ہیں، لیکن اس کے ذہن میں اپنی جو بزرگی ہے، اپنی تقوی ہے، اس پر گھمنڈ آ گیا، مغرور ہو گیا، عجب آ گیا، کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، یا ریا سے وہ کام کرتا رہا، تو اس کے سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ اس کے ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت پر فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کو وہ عذاب دے سکتا ہے۔ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، جس کو گناہگار کو بھی چاہے جو جہنم کے قابل ہو، مشرک نہ ہو، یہ شرط ہے، مشرک نہ ہو، لیکن اگر وہ گناہگار بھی ہے تو لمن یشاء، جس کو چاہے وہ معاف۔ اس لیے یہ ہر چیز، ہر کلی اقتدار، فل کنٹرول اس پوری کائنات پر اس مالک کا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس کلام میں جو کملی والے آقا پر نازل ہوا، یہ قرآن مجید، اس میں
جن خاص بندوں کا ذکر کیا، ایک ہیں عام بندے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، درگاہوں میں بھی آج کل جائیں تو خصوصی سلوک کیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو گوشت دیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو دال کھلائی جاتی ہے، بعض لوگوں کو پنکھے والے کمرے دیے جاتے ہیں، بعض لوگوں کو اس طرح کے ہر لوگ زائرین آنے والے لوگ جو ہیں طرح طرح کے مخالفین بھی باتیں کرتے ہیں کہ امیروں کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے اور غریبوں کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے، عوام کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے، خواص کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ تو میں سلسلے میں عرض کروں، حضور نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کا طبقہ ہیں، امرنا ان ننزل الناس علی منازلہم، ہمیں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں کی حیثیت کے مطابق ان سے سلوک کریں۔ یہ حدیث حضور کی یاد رکھیں، یہ تو حدیث ہے، اس میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کس درجے کی حدیث ہے، لیکن قرآن میں پڑھ رہا ہوں اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، عباد الرحمن، کیا رحمان کے بندے آپ میں، کیا ہم رحمان کے بندے نہیں ہیں؟ بولے ہیں، ہم بھی اسی کے بندے ہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہم اس کے بندے ہیں، لیکن اللہ آپ کو اور مجھے مخاطب ہو کر نہیں فرما رہا کہ ہم اس میں شامل ہیں، نہیں، ان کی علامات بتائی ہیں آیات میں کہ جو ان صفات کے مالک ہوں گے وہ عباد الرحمان ہیں، سمجھے؟ اور جو ان صفات کے مالک نہیں ہوں گے وہ بندے تو ہیں میرے، وہ مجھے کہتے رہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن میں جسے ایک مرتبہ کہہ دوں کہ تو میرا بندہ ہے، اس کا مقام اور ہے۔ سارا دن تسبیح آپ چلاتے رہیں، اللہ اللہ اللہ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، شام کو اللہ کہے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کہ تو نے میری بندگی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے، کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور مجھے آقا کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے، نہیں میں تیری بندگی تسلیم نہیں کرتا، پیدا میں نے کیا تجھے، لیکن تو میرا بندہ نہیں ہے، تو خلافت فی الارض کا وہ مستحق نہیں ہے جو خلافت میں نے انسان کو عطا کی تھی، تو نے میرے تقاضے پورے نہیں کیے بندگی کے۔ اور اگر شام کے وقت اللہ ایک مرتبہ فرما دے کہ تو میرا بندہ ہے، سارا دن بندہ یہ کہتا رہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، وہ شام کو رد کر دے، اس سے یہ بہتر ہے نا کہ شام کو وہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مور لگ گئی، سند مل گئی۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کو بھی اللہ نے عوام سے مخصوص کیا، عام لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، تو اللہ بھی مخصوص کر رہا ہے۔ اب عوام یہ کہیں جناب کہ ہمیں اللہ نے اپنا بندہ کیوں نہیں کہا، اللہ نے معاذ اللہ ناانصافی کی ہے، یہ اور طبقے کے لوگوں کو، خاص خاص لوگوں کو اپنا بندہ کہہ دیا اور ہمیں اپنا بندہ نہیں کیا، یہ اعزاز ہمیں نہیں دیا۔ اللہ نے کو منع تو نہیں فرمایا تم یہ صفات اپناؤ اور آؤ عباد الرحمن بن جاؤ، اس صف میں شامل ہو جاؤ، لیکن تم یہ سمجھو کہ تم اور جو اچھے لوگ ہیں اس کے مقبول ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے متبعین ہیں، ان کے ساتھ تم بغیر کسی عمل کے اس درجے تک پہنچ جاؤ تو یہ بہت مشکل ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی انسان سلوک جو کرتا ہے لوگوں سے، تو حضور کے اس ارشاد جو میں نے عرض کیا ہے کہ علی منازلہم امرنا ان ننزل الناس علی منازلہم، کہ لوگوں کو وہ ان کے درجے کے مطابق ان سے سلوک کریں۔
ٹھیک ہے نا؟ تو ایک انسانیت کا سلوک ہے جو بنیادی تقاضے ہیں انسانیت کے، اس میں تو انسان کے ساتھ سلوک برابر کیا جائے گا۔ جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ جو عبادت کا طریقہ ہے وہ ایک وحدت کا ایک انداز ہے کہ سب اس کے بندے ہیں جی، اس میں کوئی نہ ایاز ہے نہ کوئی محمود ہے، بلکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ ایک عمومی، اس میں بھی جو نماز پڑھتے ہیں لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے، مخصوص انداز میں حاضری کا نام ہے۔ تو اس میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اگرچہ صفوں میں سارے برابر کھڑے ہوتے ہیں، یہ میں توجہ طلب جو نقطہ پیش کر رہا ہوں، تو ایک صف میں کسی کے لیے بندش سے نہیں ہے کہ کوئی غریب آدمی آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی چیئرمین صاحب بھی کھڑے ہوں گے، یا بادشاہ وقت کھڑا ہوگا، یا وزیر اعظم کھڑا ہوگا، یا کوئی پیر صاحب بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ جائے وہ اس جگہ وہ مستحق ہے، وہاں وہ نماز پڑھے گا، اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ مساوات اسلامی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہر طرح کے لوگ کھڑے ہیں، دکاندار بھی کھڑے ہیں، دنیا دار بھی کھڑے ہیں، متقی بھی کھڑے ہیں، عمراء بھی کھڑے ہیں، وزراء بھی کھڑے ہیں، علماء بھی کھڑے ہیں پہلی صف میں۔ لیکن آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کی نماز برابر ہے؟ بولے میری طرف دیکھیں، اگر کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو میری طرف دیکھیں اور ہمتاً متوجہ ہوں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کی پہلی صف والوں کی نماز برابر ہے؟ اٹھنا بیٹھنا، قیام، قعود، رکوع، سجدہ، التحیات سب کی برابر نظر آئے گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی وقت کا غوث ہے تو وہ بھی ایک جو بڑا گیا گزرا آدمی ہے، بدچلن آدمی ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے آیا تو وقت کے غوث کے ساتھ بھی وہ کھڑا ہے، تو اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ غوث پاک بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک اچکا آدمی آ گیا، کھڑا ہو گیا ساتھ، تو غوث پاک کے ساتھ کھڑا ہے، معین الدین اجمیری کے ساتھ کھڑا ہے، ہٹا کوئی نہیں سکتا۔ لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں اٹھتے بیٹھتے تو برابر ہیں، نظر آتے تو ایک جیسے ہیں، کہ یہ بھی قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کتنا فرق ہے نمازوں میں، دونوں کی نمازوں میں کتنا فرق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ تو کتنا فرق ہے نماز میں۔ نماز صرف اتے تلے ہونے کا نام نہیں۔ ساڑی پنجابی سمجھ دو کہ نہیں؟ پنجابی تسی اکثریت پنجابی ہے، اتے تلے ہونے کا نام نہیں، نیت کا نام ہے کہ کس نیت نال تو کھلوتا ہے اللہ دی بارگاہ۔ بظاہر بڑے بڑے لوگ کئی ہے صدر نال تے وزیر اعظم نال اگر انہاں کئی دفعہ نماز پڑھنی پہ جاوے نا اس طبقے ہیں تو پھر انہاں نال جڑے عملہ تلے ہونے سارا حکومت دے اراکین جڑے بڑے بڑے تے جتنے افسر ہونے انہاں نوں نماز پڑھنی پہنی، کیونکہ وہ پھر وزیر اعظم صاحب کی نماز ہوتی ہے، وہ پھر